تم جو یہ کہتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام بے نام و نشان ہو جائے گا، یہ بالکل بکواس کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع کو خطاب کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں اس عظیم مبلغ اسلام و داعی اسلام کو جسے دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہم سب استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ اسلام کا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع مجھے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ میں 1 لاکھ بولوں یا 1.5 لاکھ، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مجمع جو شانتی کے لیے آیا ہے یہ 1.5 لاکھ نہیں 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اتنا بڑا مجمع جو شانتی کے میسج کو سننے کے لیے آیا ہے، پورے مجمع سے گزارش ہے کہ آپ شانتی کے خواہاں ہیں، شانتی کے تلاشی ہیں، اور آپ شانتی سے یہاں بیٹھے بھی ہیں۔ آپ شانتی کے اس میسج کو اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیے۔ آپ امن کے اس میسج کو اللہ کے ان تمام بندوں تک پہنچائیے جو اس امن کو بدامنی سمجھتے ہیں، جو اس مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ انہیں آپ آج اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بات چیت سے، اپنی گفتگو سے یہ ثابت کر کے بتائیے کہ واقعی ہم امن کے پیروکار ہیں اور ہم امن کو پھیلانے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اس اجتماع کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنا امن کا پیغام دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے آپ کے سامنے تشریف لائیں۔ میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پر کوشش کرتا ہوں کہ اردو یا ہندی میں کچھ بات کہوں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ
میرے غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے. آج چوتھی انٹرنیشنل پیس کانفرنس اسلام انسانیت کا حل کا آخری دن ہے اور اب یہ آخری نشست ہے اور یہ دوسرا اردو پیس انٹرنیشنل کانفرنس ہے. پہلا تھا انگریزی میں، دوسرا اردو، تیسرا انگریزی، یہ چوتھا اردو. پچھلے اردو پیس کانفرنس میں 2008 میں میں نے آپ سب لوگوں سے معافی مانگی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کے پیار اور محبت نے ہمیں اس دن ہرا دیا تھا کیونکہ ہم نے آپ کے لیے انتظام کیا تھا، لیکن جو تعداد میں آپ اس میدان میں حاضر ہوئے ہم ہار گئے اور اس کے لیے میں نے معذرت چاہا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے پیار نے ہمیں ہرا دیا. اس وقت میں نے ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ایونٹ مینیجر مقبول بارویکر سے کہا تھا اس وقت ہم نہیں ہاریں گے، اور ہم نے اور انتظام کیا. پارکنگ لاٹ کو پیچھے ڈال دی، یہ باؤنڈری کو اور بڑی کر دی تاکہ اس وقت ہم جیتیں گے. لیکن لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا. آپ کے پیار نے، آپ کے محبت نے، آپ کے جستجو نے، آپ کے لگاؤ نے، جو تعداد میں آپ یہاں ہیں وہ دوسرے پیس کانفرنس سے زیادہ ہے، اور لگتا ہے کہ جو انتظام ہم نے کیا وہ بھی کم ہے. اور پھر سے ایک بار میں ان لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جو لوگ کو سیٹ نہیں ملی. کئی لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، کئی لوگ کھڑے ہیں مختلف جگہ پہ، کچھ لوگ چڑھ کے کھڑے ہیں دیوار پہ. میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور ہمیں انفارمیشن ہے کہ تقریباً 20% جو پبلک ہے وہ غیر مسلم ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ ہمارے جو غیر مسلم مہمان ہیں آپ ان کو بیٹھنے کے لیے چیئر دیجیے، سیٹ دیجیے. کم از کم ہم اظہار کریں کہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ مہمان کو ہم عزت دیتے ہیں اور آرام سے رکھتے ہیں. اسی لیے درخواست ہے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ ہمارے غیر مسلمان بھائی زمین پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو ان کو سیٹ دیجیے. پھر سے ایک بار میں ساری پبلک سے، کیونکہ انتظام کرنے کے بعد بھی آپ کی محبت نے، آپ کے پیار نے ہمیں ہرا دیا، اسی لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آج کے تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں. اسلام آیا ہے عربی روٹ ورڈ سے، عربی لفظ سے سلام، جس کی معنی ہے سلامتی یا امن. اسلام آیا ہے لفظ سلم سے، جس کی معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے حساب سے چلنا. اسلام کی معنی ہے امن، سلامتی حاصل کرنا، اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے حساب سے گزارنے کے بعد. اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو،
ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اکثر یہ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کیا یہ غلط فہمی کو دور کرے۔ اکثر میڈیا کہتی ہے that Muslims are fundamentalist, they're extremist. مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، اسے جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے۔ اگر وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تو وہ اچھا سائنٹسٹ، اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سب میتھمیٹیشین کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھے یا سب برے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص چوری کے میدان میں بنیاد پرست ہے، وہ ایک پیشے سے چور ہے اور ہزاروں لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے برا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے کہ ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے اور پھر فیصلہ کرے گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی بنیاد پرستی کا سوال ہے، مسلمان بنیاد پرست کا سوال ہے، میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کو غیر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، انہیں وجہ نہیں پتا اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے غلط ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی کھلے ذہن والے انسان سے اس اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کا وجہ بتائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اس کا لاجیکل ریزن بتائیں گے، انشاءاللہ ایک بھی کھلے ذہن کا انسان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بھی اسلام کی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ بنیاد پرستی کیسے وجود میں آیا، جب ہم ویبسٹرز ڈکشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ
which was started in the early part of the 20th